السلام علیکم دوستو، پولیٹیکل لاجک میں خوش آمدید۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کرنٹ افیئرس سے ریلیٹڈ ایک ایشو پر بات کریں گے جو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان بائیلیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے ہے، چونکہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی اس وقت سری لنکا کے سرکاری دورے پر موجود ہیں، تو اس لیے آج ہم ان دونوں ملکوں کے تعلقات اور بھارتی میڈیا کی جانب سے کچھ خبروں کا غلط مطلب نکال کر ڈھول پیٹنے کے پیچھے چھپے اصل حقائق پر روشنی ڈالیں گے کہ سری لنکا کی حکومت نے کن وجوہات کی بنا پر وزیر اعظم عمران خان کا سری لنکن پارلیمان سے خطاب کا اسکیجول کینسل کیا۔ تو دوستو، چند روز قبل جب اچانک یہ خبر موصول ہوئی کہ سری لنکا کی حکومت نے کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان کا سری لنکن پارلیمان سے خطاب منسوخ کیا، تو بھارت کے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر تو گویا خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس خبر کو مودی کی ڈپلومیٹک جیت کے طور پر پیش کرنے لگے کہ سری لنکا نے اس لیے عمران خان کے پارلیمنٹ سے تقریر منسوخ کر دی کیونکہ وہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے کشمیر کا مسئلہ پارلیمان میں اٹھا کر۔ تو دوستو، اس تقریر کا منسوخی کے اصل وجوہات کیا تھے وہ ہم اب اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے جانیں گے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 2015 سے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن میں سری لنکا پر یہ الزام عائد تھا کہ سری لنکن فوج اور تامل باغی، جنہیں LTTE یعنی لبریشن ٹائگرز آف تامل ایلم کہا جاتا تھا، ان دونوں پر یہ الزام عائد کیا کہ خانہ جنگی کے دوران دونوں گروپس نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی تھیں، جس کا جواب سری لنکا کی حکومت کو دینا ہوگا اور ذمہ دار فوجی جرنیلوں کے خلاف کارروائی عمل میں لانی ہوگی۔ دوستو، تامل ٹائگرز نے دراصل یہ بغاوت 1983 میں شروع کی تھی، جن کا مقصد تھا کہ سری لنکا کے تامل اکثریتی علاقوں کو سری لنکا سے الگ کر کے ایک الگ ملک بنایا جائے، جنہیں بھارت کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ بہرحال سری لنکا کے سول وار کو تفصیل سے ہم ڈسکس کرنے کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے۔ تو 2015 میں سری لنکا کی حکومت نے ہیومن رائٹس کمیشن میں پاس ہونے والی قرارداد کو تسلیم کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ ایک انویسٹیگیشن کروائیں گے کہ جو جنرل اس میں ملوث پائے گئے ان کا غیر ملکی ججز کی نگرانی میں ٹرائل ہوگا، مگر پچھلے سال 2020 میں جب سری لنکا کی قوم پرست جماعت، جسے گوتابایا راجا پکشے لیڈ کر رہے تھے، وہ جب اقتدار میں آئی تو انہوں نے سنہالا اکثریتی علاقوں سے انتخاب جیتنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ وہ 2015 کے ہیومن رائٹس کمیشن کی قراردادوں سے ودڈرا کر دیں گے، کیونکہ ان کے مطابق یہ ان کے وار ہیروز کی توہین ہوگی اگر انہیں غیر ملکی ججز کے سامنے پیش کیا جائے گا، لہٰذا انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ 27 جنوری 2021 کو ہیومن رائٹس کمیشن کی کمشنر میشیلی بیچٹ نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ سری لنکا کی موجودہ حکومت 2015 کی قراردادوں کو امپلیمنٹ کرانے میں نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ 28 ان فوجی افسران جن پر الزام تھا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا، جن میں سری لنکا کے آرمی چیف جنرل سرت فارسنکا بھی شامل تھے، ان سب کو حکومتی عہدے بھی سونپ دیے گئے تھے۔ بہرحال سری لنکا عالمی خبروں کا مرکز تب بنا جب سری لنکن حکومت نے کووڈ-19 کے پیش نظر اس بیماری سے ہلاک ہونے والے تمام افراد کو جلانے کا احکام جاری کیا۔ اس سے مسلمان طبقہ سیخ پا ہوا اور حکومت کے خلاف دھرنے اور احتجاج شروع کر دیے۔ بات اتنی آگے بڑھی کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک نے اس کے خلاف بیان جاری کیا اور سری لنکا پر زور دیا کہ وہ مذہبی آزادی کا احترام کرے، جبکہ برطانیہ اور 6 مزید ممالک نے زور دیا کہ میشیلی کی رپورٹ کو جلد ہیومن رائٹس کمیشن کے اگلے سیشن میں پیش کر کے سری لنکا کے خلاف ایک اور قرارداد لائی جائے تاکہ ان کی حکومت ان فوجی جنرلوں کے خلاف کارروائی کر سکے جو 2015 میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے ذمہ دار قرار ٹھہرائے گئے تھے۔ عمران خان کے دورہ سری لنکا کی بات کی جائے تو ان کا دورہ پہلے سے ہی طے تھا، جس میں ان کے سری لنکا کے پارلیمان سے خطاب بھی
اسکیجول میں شامل تھا، مگر اس خطاب کی منسوخی پر انڈین میڈیا نے خوب جشن منایا، گویا سری لنکا کی حکومت نے یہ فیصلہ انڈیا کے دباؤ میں یا انڈیا کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو۔ لیکن اگر یہی بات تھی تو اس قدر پرتپاک استقبال عمران خان کا کیوں کیا گیا؟ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کولمبو شہر میں جگہ جگہ عمران خان کو خوش آمدید کہنے کے لیے بینرز اور بل بورڈز لگائے گئے تھے، جبکہ تاریخ میں کسی پہلے پاکستانی سربراہ حکومت کا اس قدر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ انہیں ایئرپورٹ پر گارڈز آف آنر دیا گیا اور انہیں ویلکم کرنے کے لیے 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر، اور یہ سری لنکن ہم منصب مہندرا راجا پاکسے وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ سری لنکن ہم منصب کے ہمراہ وزیر اعظم عمران خان، آپ دونوں رہنماؤں کو دیکھ سکتے ہیں، اور روایتی انداز میں سری لنکا کا جو ایک روایتی انداز ہے اور روایتی ان کا میوزک ہے سمینہ، اس سے وزیر اعظم کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تو سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ اگر بھارت کو خوش کرنا تھا تو یہاں تو اس کا الٹ ہی ہو رہا تھا۔ تو اب آتے ہیں ان حقائق کی جانب جس کا جشن بنا تحقیق کیے بھارتی میڈیا میں منایا جا رہا تھا۔ عمران خان کے دورہ سری لنکا سے قریباً 2 ہفتے قبل سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجا پکشا نے مسلمانوں کو اپنے مردوں کو دفنانے کی اجازت دے دی تھی، جس پر عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے مہندا راجا پکشا کا شکریہ ادا کیا، مگر بعد میں اس فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا اور مسلمانوں کے مردوں کو جلائے جانے کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا، جس کی وجہ سے مسلمان سیاسی و سماجی تنظیمیں سراپا احتجاج تھیں۔ یہ ڈان کا آرٹیکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے مسلمان عمران خان سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ اس مسئلے کو سری لنکا کی حکومت سے ڈسکس کر کے سالو کریں گے، مگر ہوا اس کے برعکس۔ سری لنکا کی حکومت عمران خان کی پارلیمان سے تقریر کو بھی اس خدشے کے باعث کینسل کر دیا کہ کہیں مسلمان اراکین پارلیمان وہاں عمران خان کے سامنے احتجاج نہ کر دے، کیونکہ اس طرح سے یہ خبر مزید بین الاقوامی سرخیوں میں آ جاتی، جو سری لنکا کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ بہرحال سری لنکا کی حکومت نے بعد میں مسلمان اراکین پارلیمان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ بات اگر پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کی جائے تو ان کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے ہی دوستانہ اور باہمی تعلقات کی بنیاد پر قائم رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے معاشی اور ملٹری سطح پر خاصے گہرے تعلقات ہیں۔ عمران خان وہ پہلے پاکستانی وزیر اعظم نہیں جس نے سری لنکا کے پارلیمان سے خطاب کرنا تھا، بلکہ ان سے پہلے ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو بھی سری لنکا کے ایوان سے خطاب کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سری لنکا اور پاکستان کے تعلقات میں مزید گہرائی 1999 کے بعد سے مشرف کے دور میں آئی، جب پاکستان نے سری لنکا کو تامل باغیوں سے لڑنے کے لیے اسلحہ پرووائڈ کیا۔ 1991 سے 2007 تک سری لنکا نے پاکستان سے $50 ملین کا اسلحہ خریدا۔ 2008 میں سری لنکا کے آرمی چیف جنرل سرات فورسنگا، جن کا نام آج کل انسانی حقوق کمیشن کی جاری کردہ لسٹ میں بھی شامل ہے، کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس کے تحت سری لنکا نے پاکستان سے الخالد MBTS مین بیٹل ٹینک سمیت JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کا معاہدہ بھی کیا، جو تقریباً $100 ملین کی ڈیل تھی۔ اس طرح 2005 میں پاکستان سری لنکا نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی سائن کیا، جبکہ 2005 میں نیوکلیر انرجی بنانے کے لیے بھی ڈیل کی۔ اس طرح پاکستان نے سری لنکا کی فوج اور خفیہ اداروں کو بھی پاکستان میں ٹرین کیا، جس کی وجہ سے تامل باغیوں نے پاکستان کو بھی اپنا دشمن سمجھا اور پاکستان کے سفیر پر بھی حملہ کیا۔ بہرحال پاکستان کے سری لنکا میں سفیر بشیر محمد ولی تو تامل باغیوں کے اس حملے میں بچ گئے، مگر 7 پاکستانی سفارتکار اس حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ پاکستان کا سری لنکا کو عسکری سپورٹ دینے سے قبل تامل اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ سری لنکا کا سابقہ دارالحکومت جفنا تک پر قبضہ کر لیا تھا۔
مگر 2009 میں آخر کار سری لنکا نے پاکستانی فوج سے لیے گئے اسلحے کی مدد سے اور پاکستان کی فوج سے پاکستانی فوج کی جانب سے دیے جانے والی اس ٹریننگ کی وجہ سے سری لنکا کی فورسز کامیاب ہوئی تامل باغیوں کو پسپا کرنے میں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سری لنکا پاکستان سے ایسا کیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو دعوت دے کر اس قدر شاندار استقبال کیا کہ بھارت کی حکومت اور میڈیا دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن کا ایک ممبر ہے، جو پچھلے سال دوسری مرتبہ 193 میں سے 169 ووٹوں سے ممبر منتخب ہوا اس کمیشن کا۔ پاکستان چونکہ ایک مسلمان ملک ہے اور اس کے کئی مسلمان ممالک سے تعلقات بھی اچھے ہیں، لہٰذا سری لنکا کو اب ہیومن رائٹس کمیشن میں اس کے خلاف دوسری آنے والی قرارداد کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کی مدد درکار ہوگی، جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کرے گا بھی، کیونکہ یہ قرارداد ان فوجیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہے جنہیں پاکستان کی فوج نے ٹرین کیا ہے، اور پاکستان یہ کام کر کے سری لنکا سے زیادہ نہیں مگر بھارت کی ناک میں تھوڑا بہت دم تو کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی دوستو پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کے حوالے سے اور بھارتی میڈیا کے اس جشن کے حوالے سے ویڈیو جو وہ بنا حقیقت جانے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کر رہے تھے۔ بہرحال اس ویڈیو سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ ان اکاؤنٹس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔